بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل زعفران آفیشیل پاک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، گزشتہ دنوں سے ہمارے ملک میں ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ملک کے کچھ وزراء، کچھ لنڈے کے صحافی، میڈیا کے جو لنڈے کے پالتو صحافی ہیں، اور ہمارے ملک کی جو لبرل لابی ہیں، جس میں آپ کو مختلف گروہ کے لوگ شامل نظر آتے ہیں، اور اس میں سر فہرست قادیانی لابی بھی ہے، کہ گزشتہ دنوں میں جو رونما ہونے والا واقعہ جو سیالکوٹ میں پیش آیا، اس واقعے کو بنیاد بنا کر اسلام پر اور مسلمانوں پر اور مسلمانوں کے مقدس مقامات جیسے کہ مساجد اور مدارس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ بھی بنا کسی ایویڈنس کے۔ جبکہ یہ واقعہ جو پیش آیا وہ ایک نجی کمپنی میں پیش آیا، اور جنہوں نے یہ واردات کی، ایک سری لنکن مینیجر کو بے دردی سے غیر انسانی تشدد کر کے اسے ہلاک کیا، پھر پٹرول کی بوتلوں سے اس کو چھڑک کر آگ لگائی اور اس کی لاش کو جلایا گیا، جس کی ہم بہت پرزور مذمت کرتے ہیں، بلکہ پورے پاکستان کی ہر مذہبی قیادت نے اور مسلم علماء نے اور تمام مسلمانوں نے اس کی شدید مذمت بھی کی ہے۔ نہ کہ صرف مذمت کی ہے بلکہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ ذمہ داروں کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور پھانسی دی جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کی آڑ میں اسلام کے خلاف اور خاص طور پہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون C-295 کو متنازع بنانے کی ہر طرح سے سازش کی جا رہی ہے۔ ابھی مکمل تحقیقات بھی منظر عام پر نہیں آئی، اور پہلے سے ہی میڈیا نے اور کچھ میڈیا کے ساتھ جیسے ہمارے ملک کے کچھ وزراء یا کہہ لیں سیاسی پارٹیوں کے لبرل سیاسی پارٹیاں جو ہیں، وہ طرح طرح کی بکواس کر رہے ہیں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمانوں کے تعلیمی اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کے خلاف بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ ابھی آج کے دور میں جو موجودہ دور میں تحفظ ناموس رسالت کا جو شعور ہے، اسلام کا جو شعور ہے اور عوام میں جو مقبول ہوا ہے، اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے جو قربانیاں دینا اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے ڈٹ جانا کا جو شعور مسلمانوں کے اندر بیدار ہوا ہے، جس کے میں سمجھتا ہوں جس کے سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ شیخ الاسلام امام خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا ہے، کہ جنہوں نے پاکستان کے مسلمانوں کے نوجوانوں کو کے اندر جو ہے عشق مصطفیٰ اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شمع روشن کی ہے، تو اس سے تمام لبرل لابیز اور قادیانی اور رافضیوں کو اور کافروں کو اور سیاسی پارٹیوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تو میں انہیں جواب دینا چاہتا ہوں کہ بھائی، یہ واقعہ کسی مدرسے میں پیش نہیں آیا، نہ مدارس کی طرف سے ہوا، اور جنہوں نے کیا ان کا تعلق نہ تو مدارس سے ہے، نہ کسی مساجد سے ہے، نہ ہی تحریک لبیک پاکستان سے ہے، کیونکہ جو انکشافات ہو رہے ہیں اس میں واضح طور پر جو ہے کافی حد تک سچائی سامنے آ گئی ہے، اور جو مختلف ذرائع سے جو پتہ چلا ہے کہ اس میں کچھ لڑکے وہ پکڑے گئے ہیں جن کا تحریک لبیک سے تو تعلق تو دور کی بات، نہ ان کے مسلک سے بھی کوئی تعلق نہیں، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان اہل سنت کے مسلک سے تعلق رکھتی ہے، اور جو پکڑے گئے ہیں وہ اہل سنت سے تعلق نہیں رکھتے، ان کا تعلق رافضیوں سے ہے، اور کچھ ایسے بھی لڑکے ہیں ان کے اس گروپ میں جو PTI سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ اور بھی کوئی مفاد پرست لڑکے بھی شامل تھے جو اشتعال انگیزی کر رہے تھے۔ لیکن اس میں سب سے جو بڑی بات نظر آئی کہ ان تمام ہجوم میں صرف ایک دو شخص ایسے تھے جو اس مینیجر کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، جس میں سر فہرست ایک پروڈکشن مینیجر عدنان ملک یا ملک عدنان کے نام سے سامنے آیا ہے۔ تو
उसने अपनी तौर पर अपनी जान पर खेल कर बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश की, लेकिन उस पर भी बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ। तो मुल्क में ये समझता हूँ कि अब उलमा और मशाइख को और आइम्मा मसाजिद और आइम्मा मदारिस को खामोश नहीं रहना चाहिए। उन्हें भी चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जवाब देना चाहिए और इन्हें चैलेंज करना चाहिए कि अगर तुम्हारे पास कोई सबूत हैं तो अदालत जाएं और उस अदालत में जाके सबूत पेश करें और मुकदमा पेश करें। मीडिया पे आकर भौंकने के बजाय कोई कानूनी चाराजोई करें। जो हक़ाइक़ हैं, आपके पास सबूत हैं, तो फिर वो मंजर आम पे लाएँ। देखिए, मीडिया पे भौंक लेने से कोई हीरो नहीं बन जाता। ये तो बड़ा सस्ता काम निकाल दिया है हमारे यहाँ मुल्क के, चाहे वो वुज़रा हैं या सियासी पार्टियों के नुमाइंदगान हैं या लीडरान हैं या लिबरल लॉबीज़ हैं और मीडिया के किराए के पालतू सहाफ़ी मीडिया, और इनका तो काम ही यही बनता है कि वो बस सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए और यानी यूरोप को खुश करने के लिए उल्टी सीधी बकवासात करते रहते हैं ताकि हमारा रेट भी लगता रहे और हमारा यानी तनख्वाह भी बढ़ती जाए। यूरोप की तरफ से जो आने वाली जो उनके फ़ंड या तनख्वाह आती है वो भी मज़ीद बढ़ जाए। तो वो अपनी वफ़ादारियाँ चमकाने के लिए, यूरोप को अपना यकीन दिलाने के लिए वो इस तरह के बयानात देते रहते हैं। तो इनके बयानात में कोई सच्चाई नज़र नहीं आती। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि दौलत से ज़्यादा इज़्ज़त को तरजीह दें और सच्चाई को तरजीह दें, क्योंकि तारीख़ सिर्फ़ सच्चों की ही लिखी जाती है, वह गद्दारों की नहीं लिखी जाती। तो नाज़रीन, ये थी मेरी मुख्तसर सी बात। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाज़मी किया करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार लाज़मी किया करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको बआसानी मौसूल होती रहे। शुक्रिया, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।